کیا اگلا سپر پاور چین ہے؟ امریکہ۔ اس ملک کا نام سنتے ہی ذہن میں سپر پاور کا لفظ سامنے آ جاتا ہے، یعنی امریکہ کو ایک ایسا ملک قرار دیا گیا جس کی اکثریت دوسرے ممالک پر غالب ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے چین اپنی مسلسل ترقی کی وجہ سے امریکہ پہ غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ مستقبل میں چین کے سپر پاور بننے کا انکشاف بھی زیر گردش ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چین کے سپر پاور بننے کا انکشاف کیا جا رہا ہے، یا پھر کن وجوہات کی بنا پر کسی ملک کو سپر پاور ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ سپر پاور ایک ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے جو باقی ممالک کے مقابلے میں ٹیکنالوجی، اکنامی، ملٹری، سیاسی اور ثقافتی طور پر زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اب چین امریکہ سے زیادہ ان طاقتوں کے ساتھ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ چین کے شہر ووہان میں پھیلنے والی عالمی وبا کورونا وائرس پر چین نے کچھ ہی وقت میں قابو پا لیا تھا، جبکہ امریکہ اس میں پوری طرح ناکام دکھائی دیا۔ اگر دونوں ممالک کی صلاحیتوں کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے مقابلے میں چین کی پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے۔ کووڈ-19 جیسے مشکل دور کے باوجود چین نے اٹلی، اسپین، فرانس اور ایران کی مدد کی، جبکہ امریکہ چین سمیت دوسرے ممالک سے مدد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ روس جیسے حریف کی امداد قبول کرنے پر بھی مجبور ہوا۔ اگر چین کی اکنامک اسٹیٹس کی بات کی جائے تو 2010 میں چین جاپان کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن گیا تھا۔ چین کے نئے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ اور اس منصوبے سے جڑے سی پیک جیسے دوسرے پروجیکٹس کو امریکہ کے سپر پاور اسٹیٹس کے لیے ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو چین کی معاشی اور دفاعی ترقی کو روکنا ناممکن ہوگا، کیونکہ اس منصوبے کی حفاظت کے لیے چین کو عالمی طور پر فوجی اڈوں کا جال بچھانا پڑے گا، جس کی ایک مثال افریقہ ملک جبوتی میں چین کا پہلا فوجی اڈا ہے۔ 2022 میں معیشت، ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک قابل اعتماد اور بہتر بین الاقوامی تصویر کیسے بنائی جائے۔ چین 2022 میں روس، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں کامیاب ثابت ہوا، جبکہ دوسری جانب چین امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کو مسلسل کم کرتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس فی الحال ایسی جوہری قوتیں موجود نہیں ہیں جو چین کا مقابلہ کر سکے۔ چین کا دفاعی بجٹ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ ہونے کے باوجود بھی چین کی بحری جہازوں کی تعداد امریکہ سے زیادہ ہے، اور پینٹاگون کی 2022 کی رپورٹ میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ چین 2035 تک امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کے برابر ہو جائے گا۔ اور اگر کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں تو بہت ہی کم وقت میں چین دنیا بھر میں گرین ہاؤس کا 1/4 سے زیادہ حصہ خراج کرنے والا ملک بن چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے چین کو بھی فضائی آلودگی، سیلاب، خشک سالی اور دیگر موسمیاتی مسائل کا سامنا تھا، لیکن چین نے زیادہ دیر تک اسے اپنی کمزوری نہیں رہنے دیا، اور نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی چین نے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے کئی اقدامات لیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی بہتر اقدامات کے ساتھ ساتھ چین اپنے روایتی تہواروں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ چین میں تقریباً 14 بڑے روایتی تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر قدیم چینی تاریخ کے 4 اہم تہوار اسپرنگ فیسٹیول، کنگ منگ فیسٹیول، ڈریگن بوٹ فیسٹیول اور آٹم فیسٹیول منائے جاتے ہیں، اور ان فیسٹیول میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ چین میں دی گریٹ وال آف چائنا سمیت کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجموعی طور پر یہ سب باتیں چین کے سپر پاور ہونے کی وضاحت دے رہی ہیں۔ ابھی نیوز ٹی وی سے کائنات عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔